میرے کچھ سوال ہیں ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں، جو بہت گہرا اور بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ میں کوئی علم دار نہیں ہوں، میں وہ شخص ہوں جو دیکھتا ہوں، جو بانپتا ہوں، جو فیس کیا اپنی زندگی میں، جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اور سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو سنا ہے وہ 100% صحیح تھا، تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اب جو میں کہتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% سچ ہو، اور وہ کسی حد تک جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ اس کہانی، اس سٹوری کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی موٹیویشن ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کے میرے کچھ سوال ایسے ہیں، جو لوگ ذہنیت رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ میری ان باتوں کے اوپر غور کریں گے، اور وہ اپنے علم کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ مجھے میرے ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال، کیا انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا؟ میں، آپ، جو بھی پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہماری مرضی اس میں شامل ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ پھر ہم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے بڑھ نہیں سکتے، بڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بڑا ہونا ہوتا ہے۔ پھر بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے اپنی مرضی سے اس قسمت کو، اپنی زندگی کو کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے۔ صرف ہماری کوشش شامل ہوتی ہے، وہ بھی 1%۔ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ میں، جو یہ میری کامیابی ہے، اس کے پیچھے، ان لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میری یہ جو کامیابی، اس کے پیچھے میری بہت بڑی محنت ہے، میری بہت بڑی مشقت ہے۔ محنت مشقت ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو اپنی زندگی میں اچیو کرتے ہیں نا، اس کی محنت کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو وہ 1% ہوتا ہے۔ باقی اللہ کی طرف سے ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے اس نے کرنا ہے، ایسے ایسے یہ چلے گا، ایسے ایسے یہ کرے گا تو اس نے کامیاب ہونا ہے، ایسے ایسے کرے گا، ایسے ایسے یہ چلے گا تو اس نے ناکام ہونا ہے۔ پھر ہم کامیاب یا ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے۔ جب وقت موت آ جاتا ہے، میری، آپ کی، دنیا کے ہر شخص کی تقریباً یہی جستجو، یہی تمنا ہوتی ہے کہ اب ہم نے مرنا نہیں ہے، لیکن موت آتی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم اپنے چہرے کی رنگت کو بدلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے چہرے کے اینگل کو نہیں بدلا سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم منہ سے بول رہے ہیں تو ناک سے نہیں بول سکتے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو منہ سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے سن رہے ہیں تو منہ سے نہیں سن سکتے، پاؤں سے چل رہے ہیں، ہاتھوں سے چل رہے ہیں تو ہم سر کے بل نہیں چل سکتے۔ جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر نہیں سکتے، تو ہم ان کو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پھر ایک سوال میرا یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دوستوں سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سب کچھ خود کر نہیں سکتے، کچھ کر کے آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے بڑے نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے ہم نے اپنی شکل نہیں ڈیسائیڈ کی کہ کیسا ہم نے بننا ہے، رنگت نہیں ڈیسائیڈ کی، قد و قامت نہیں ڈیسائیڈ کی، یہ سب کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو پھر ہم وہ چیزیں کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں ہی نہیں؟ جس مقصد، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم وہ کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں؟ مثال کے طور کے اوپر، میں ایک الیکٹریشین ہوں، اور مجھے کوئی کہہ دے کہ تم جاؤ گھر بنانا شروع کر دو، اینٹوں سے، بلاکوں سے، وہ میرا کام ہی نہیں ہے، میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ میں کہوں گا جی یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ٹیلر ہیں، آپ کو ٹیلرنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، اور میں آپ کو کہوں کہ آؤ الیکٹریشین کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص ہے کچھ عرصے بعد اس کام میں جاتا ہے، کرنا چاہتا ہے، شوق ذوق ہو، ضرورت ہو تو وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ جو ہوتی ہے نا، وہ اگر وہ دوسری فیلڈ میں جانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے اس کو۔
اور پراپر ہم جو جو چیزیں اس فیلڈ میں جانے کے لیے سیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں، ایک ایک نقطے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی ہم آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، ایک مطلب ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ دے کے بھیجا ہے کہ ایک زندگی کا مطلب ہی یہی ہے نا، امتحان۔ رزلٹ تو ہم نہیں طے کر سکتے نا، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیپر اچھا بنانا ہے، رزلٹ وہ کیا ہوگا بعد میں ہوگا۔ پھر ہم وہ کام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہی میرے کچھ سوال ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہے یا جس کا ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ وہ کام جو ہمیں کرنے کا کہا ہی نہیں گیا۔ السلام علیکم۔